سورہ فرقان آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا صدق الله العظيم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، یعنی وہ محشر برپا ہونا دیکھنا نہیں چاہتے۔ لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی فرشتے اتریں یا ہم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھیں۔ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اپنے جی میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا اور بڑا گھمنڈ کیا۔ وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑا گھمنڈ کیا انہوں نے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن وہ ملائکہ کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، تو وہ کوئی ان کے لیے کوئی اچھی خبر والا دن نہیں ہوگا، خوشخبری ان کے لیے کوئی نہیں ہوگی، اور وہ تو اس دن چیخیں گے ہائے پناہ پناہ۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم خود بڑھیں گے ان کے ان اعمال کی طرف جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، اور اس کو ہم گرد و غبار کر کے اڑا دیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور اس دن جن لوگوں نے جنت میں جانا ہوگا ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا اور خوب عیش و آرام کی جگہ پہ وہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور یہ وہ دن ہے کہ جب آسمان پھٹے گا اور ایک بدلی نمودار ہوگی، اور اس بدلی سے فرشتوں کے پرے اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ حقیقت بادشاہی تو خدائے رحمان کی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں کے اوپر یہ دن بڑا ہی کٹھن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا غصے میں اور کہے گا ہائے افسوس، میں نے رسول کی معیت اور اس کی سنگت کیوں نہیں اختیار کی دنیا میں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں آدمی کو لم اتخذ، اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے اس یاد سے، اس ذکر سے برگشتہ کیا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کے رسول لے کے آئے تھے۔
اور اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکا میں اس سے برگشتہ ہو گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان تو ہے ہی، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرنے والا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پھر یہ وہی دن ہے کہ جب رسول علیہ الصلاۃ والسلام رب کے حضور شکایت کریں گے کہ یہ وہ میری قوم کا حصہ ہے کہ جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور یوں ہمارا ایک اصول ہے کہ مجرمین جو ہیں ان کو ہم ہر نبی کا دشمن بناتے ہیں، یعنی وہ نبی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جس کے بارے میں تعارف تو بہت پہلے ہوا تھا، تو اس میں قیامت کا یہ منظر، اور اس سے پہلے بھی ایک بات گزر چکی اور آگے بھی باتیں آئیں گی، ان کو بیان کیا گیا، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب اتاری، اور میں نے اس وقت یہ بات واضح کی تھی کہ جب کسی بہت بڑی نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کہا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی جو معراج ہوا، کہا اپنے بندے کو عبد۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبد بہت اعلیٰ مقام ہے، کوئی بہت اونچا مقام ہے، کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم نے اپنے رسول کو، اپنے دوست کو، اپنے نبی کو، یہ سب ان کے نام ہیں اور استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب بڑی نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو عبد آتا ہے۔ تو یہاں پہ ان بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان کو ٹھکرانے والے، ان کی بے قدری کرنے والے، ان کے انجام سے ان کو آگاہ کیا گیا۔ اب آج کی پہلی آیت میں، جو کہ اصل میں پچھلے درس میں میں نے اس چونکہ پچھلے اس کے ساتھ متعلق تھی، میں نے اس کو کیا تھا، لیکن یہ آگے بھی میں نے دیکھا اس کا تو بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس کو میں نے پھر پڑھا۔ اب اس آیت میں یعنی یہ نہیں کہا کہ کافروں نے یہ بات کہی، بات تو یہی ہے، لیکن ان کے کفر کی جو اصل علت ہے اس کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے۔ اب جو آدمی آخرت کو مانتا ہے، جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور پھر اس حساب کے نتیجے میں اگر مجھے دوزخ میں جانا پڑ گیا تو وہ بہت کٹھن اور بہت مشکل کام ہے، وہ میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، تو پھر یہ کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، یہ رشوت نہیں لے سکتا، یہ سودی کاروبار نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام جو لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، وہ کرتا ہے کہ جس کو آخرت کا پکا یقین نہیں ہے۔ یہاں پہ اس علت کا تذکرہ وَلَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اور اللہ کی ملاقات کیا ہے کہ بندے کو پکڑ کے لے جائیں گے میزان کے اوپر، اور وہاں پہ بندہ اور اللہ ہوگا، یہ فرشتے اس کو چھوڑ دیں گے جو اس کو لے کر گئے، اور جنہوں نے وہ ریکارڈ وہاں پہ رکھا، یہ اس کو اللہ کے حضور چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بندہ ہے اور وہ اس کا آقا مولا خدا ہے، یہ ملاقات ہے، یعنی اس نے حساب دینا ہے۔ جن کو اس حساب کی امید نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ الملائکہ، یہ آتے ہیں کچھ کلام سناتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتہ اترا ہے اور اس نے مجھے یہ دیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھئی ان کے ساتھ کیا خاص بات ہے؟ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟
یا ہم اپنے رب کو رو در روح سامنے دیکھ کیوں نہیں لیتے کہ ہم وہ چیز تسلیم کر لیں، وہ ہمارے بھی سامنے آ جائے، فرشتے ہمارے پاس آ جائیں. چونکہ یہ مطالبہ کوئی بہت احمقی کر سکتا ہے، کوئی بہت بیوقوفی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پورا کرنے والی بات ہو. اللہ نے یہ نظام بنایا ہی اس طرح نہیں ہے. اس نے ایمان، شعوری ایمان غیب کے اوپر رکھا ہے، جس کی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں. تو پھر وہ دیکھنے کی بات کرتا ہے وہ بیوقوف ہے. یعنی یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہاں امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم اور ڈیٹ شیٹ اس کو 3 مہینے پہلے دے دی گئی. اب وہ جناب بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کیمسٹری کا پرچہ دیتے ہیں، کہتا ہے مجھے اردو کا پرچہ کیوں نہیں دیا. اب ڈیٹ شیٹ اس کے پہلے دی گئی، پیپر پرنٹ ہو کے اردو کے نہیں آئے، اس مضمون کے آئے ہیں، تم نے تیاری اس کی کرنی تھی، وہ کچھ اور کرتا رہا. بالکل یہی بہتر وہ کہتا ہے. یعنی اس کو کہا کہ یہ غیب کے اوپر ایمان لانے، کہتا ہے میں رب کو دیکھ کیوں نہیں لیتا، فرشتے پاس میرے کیوں نہیں آ جاتے. تو اس کا جو گمنڈ ہے، اصل چیز جو ہے وہ ضرب اس کے اوپر لگائی کہ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا کہ یہ تو خدا کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے، یہ تو فرشتوں کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہے، بڑی چیز ہے جی. استکبروا فی انفسہم، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور اس نے گھمنڈ بھی کیا ایسا کہ جو بہت بڑا گھمنڈ ہے. اس نے تکبر کیا وہ جو بہت بڑا تکبر ہے. اس کا انجام کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک مثقال ذرہ رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت من كان في قلبه استکبار مثقال ذرہ. مثقال ذرہ پہ تو وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. تو جو اتنا بڑا گھمنڈ کرے گا، جس کو اللہ نے کہا عتوا کبیرہ، اس کا کیا انجام ہوگا. اب اس کے بعد کہا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین. کہا کہ خدا کو تو چھوڑو، جس دن تم فرشتے دیکھو گے وہ دن تمہارے لیے کوئی مبارک دن نہیں ہوگا، وہ کوئی خوشخبری والا دن نہیں ہوگا کہ فرشتے تمہیں خوشخبری دینے کے لیے آئیں گے. لا بشرا یومئذ للمجرمین، مجرمین کے لیے وہ دن کوئی خوشخبری والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو جب ان کو دیکھیں گے تو وہ پکاریں گے حجرا محجورا. یہ جو ترکیب ہے حجرا محجورا، اسی سورہ مبارکہ میں آگے پھر آئے گی. وہاں پہ یہ اپنے خاص معنی میں استعمال ہوا، اور وہ معنی ہے ایک بہت پکی اوٹ، ایک بہت پکا یعنی جو پردہ ہے. وہاں پہ یہ بات کہی کہ وہ جو ہم 2 پانی چلاتے ہیں، ھذا عذب فرات و ھذا ملح نجاج وہ بینہما برزخم وخضر مخجورا، یہی لفظ ہے. یہ ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور ایک مستقل اوٹ ہے، دونوں پانی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہو تو یہ بالکل چند میل کے فاصلے پہ اٹک ہے. ادھر سے سندھ آ رہا ہے، اس کا اور رنگ ہے، ادھر سے وہ لنڈا آ رہا ہے دریائے کابل، اس پانی کا رنگ ہمیشہ اور ہوتا ہے. اور یہ رنگ کالا باغ تک 200 کلومیٹر دور تک وہ اسی طرح علیحدہ علیحدہ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں چشمہ میں جانے سے پہلے، چشمہ تو براج ہے، پھر وہاں پہ تو سارا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کالا باغ میں دیکھیں تو وہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے، برزخم خضرا مخجورا. لیکن یہاں پہ اس لیے کہ یہ کبھی کبھی یعنی استعاذہ کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. استعاذہ ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اس لیے جب میں ترجمہ کر رہا تھا تو مجھے اس کے لیے وہ مناسب لگا کہ یہاں پہ وہ کافر یہ پکاریں گے، یہ کہہ رہے ہیں تو چیخیں گے ہائے پناہ. یعنی یہ جو کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس سے فرار کے لیے جائے پناہ کون سی ہے، کہاں پہ ہم پناہ لیں. خجرا محجورا.
پھر میں نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ سیبویہ کی بھی یہ رائے ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی گرامر سے ایک ثبوت دیا کہ یہ تو منصوب ہے. منصوب کیا یعنی اس کے اوپر زبریں ہیں، تو یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ فعل محذوف سے منصوب ہے. تو وہ حجرہ محجورہ کا پھر میں نے اس گرامر کی اس ترکیب کی وجہ سے ترجمہ کیا کہ ہائے پناہ، یعنی وہ پناہ کے لیے چیخیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پہلے یہ لفظ ہباء منصورہ بڑا دلچسپ ہے. یہ اس گرد و غبار کو کہتے ہیں جو کسی جگہ سورج آ رہا ہے، آگے دروازہ ہے، کھڑکی ہے، کچھ ہے، تو وہاں سے اندر نہیں آتا، تو جو چھوٹا سا سوراخ ہو اس میں کوئی، اس سے وہ دھوپ جو ہے نا وہ اندر آتی ہے، اور راستے میں وہ آپ کو اسی وہ جو لائٹ کا وہ جو روشنی کا ایک چیز آتی ہے اندر، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں جو اصل میں ساری فضا میں موجود ہیں. ان کے اوپر دھوپ لگی تو وہ چمکے آپ کو نظر آئے. یہ جو ذرات ہیں ان کو ہباء منصورہ کہتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا وَقَدِمْنَا، ہم آگے بڑھیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. یہاں پہ اس کے وہ اعمال مراد ہیں کہ جن کے اوپر بڑا گمنڈ ہو کہ میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، اتنی میں نے نمازیں پڑھ لی، اتنی میں نے تراویح پڑھ لی، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. ان اعمال کے اوپر اس کو بڑا ناز ہوگا کہ ان کی وجہ سے مجھے بہت اچھا مقام مل جائے گا، نیک اعمال ہیں، لیکن تکبر موجود ہے اندر. تو کہا کہ یہ اعمال ان کی طرف ہم خود بڑھیں گے اور ان کو ہباء منصورہ، اس کو ذرات گرد و غبار کر کے اڑا دیں گے. اس لیے کہ جس کے پیچھے نیت درست نہیں ہے، جس کے پیچھے تکبر ہے، اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے. اور یہ جو لفظ استعمال ہوئے، یہ جو ترکیب استعمال ہوئی، یہ ان اعمال کی تحقیر اور تذلیل کے لیے کہ ہم بڑھیں گے اور اس کو گرد و غبار میں تبدیل کر دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. تو جیسے قرآن حکیم کا یہ عام اسلوب ہے کہ جب ایک طرف کو بیان کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری طرف کو بیان کرتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ یہ ہوگا وہ اصحاب الجنہ، جو جنت میں جانے والے ہیں. تو ان کا یہ ہوگا کہ خیر مستقر، یعنی جس میدان حشر میں، جس راستے میں، جنت کے راستے میں ہوں گے، جس میدان حشر میں ہوں گے. یہ مستقر کہتے ہیں عارضی کو، جو فوجیوں کی عارضی چھاونی ہوتی ہے جہاں پہ وہ پڑاؤ لگاتے ہیں، اس کو بھی مستقر کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بھی کہا کہ جاؤ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، کہ جاؤ نیچے، وہ تمہارے لیے جو زمین ہے وہ مستقر ہے، عارضی ٹھہرنے کی جگہ ہے. تمہارا اصل مستقر جو مقام ہے وہ کوئی اور ہے. تو یہاں پہ بھی کہا کہ مستقر یعنی میدان حشر میں پتہ نہیں کتنے سال، کتنا وقت لگ جائے گا. وہ جو راستہ ہوگا جنت کا، جہاں سے بھی وہ جاتا ہے، وہ پل صراط ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، اس کے اوپر بھی تو ایک زمانہ چاہیے. تو کہا کہ ان کے لیے خیر مستقر، وہ بھی ان کے لیے ایک بہترین ہوگا. یہاں پہ خیر اور احسن دونوں لفظ استعمال ہوئے، یہ تقابل کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کی سپرلیٹو ڈگری کے لیے ہے. یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تقابل کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے یہ بہتر ہے، ھذا خیر منہ، تقابل میں آ گیا کہ اس سے بہتر. یہاں پہ یہ مجرد استعمال ہوا، یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری کے لیے کہ بہترین ان کے لیے وہ جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوں گے انجام کے لیے. اور احسن مقیلا، اب یہ مقیلا بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے. یہ اصل میں قیلولہ سے ہے. دوپہر کو جو آرام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیلولہ. اب مقیل اس قیلولہ سے اس میں ظرف ہے اور ظرف مکانی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ قیلولہ کیا جاتا ہے. اور چونکہ عرب میں
اس کیلولے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ دوپہر کے وقت بہت سخت گرمی ہوتی ہے، عموماً ریت اور پتھر ہیں، تو پھر ان میں تو وہ بہت خوفناک گرمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آرام کے لیے سایہ کی تلاش کیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس سائے کے نیچے بھی وہ اپنا خیمہ لگاتے ہیں، تو وہاں پہ صحیح آرام یہی ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز ہے، اس لیے کہ جب دوپہر یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو وقت ہے یہ 11 بجے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سورج اس خاص جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ دھوپ تیز ہے، اب یہ رہے گی 2-2:30 بجے تک، یہ کیلولہ کا وقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابرد الظہر، یہ حدیث ہے زہر کے وقت کے بارے میں، ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت تو داخل ہو گیا، لیکن چونکہ عصر تک بہت وقت ہے تو آپ آرام کر لیں، ذرا ٹھنڈا ہو جائے، ابرد الظہر، زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو یہاں یہ اس سے یعنی ہے تو کیلولہ سے یہ ظرف مکانی ہے، وہ جگہ ہے، لیکن پھر یہ اپنے عام مفہوم میں اس جگہ کے لیے استعمال ہوا جو عیش و آرام کے لیے ہے۔ جب یہ ترجمہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ بہترین اپنی آرام گاہوں میں وہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ تشقق یہ انشقاق سے ہے، انشقاق پھٹ جانا، لیکن یہ وہ انشقاق اور انفطار جیسے وہ آگے صورتیں ہیں نا، اذا السماء انشقت، یہ وہی ہے آسمان کا پھٹ جانا۔ انفطار اور انشقاق یہ وہ پھٹنا ہے کہ جو بیرونی عوامل سے نہیں، اپنے اندرونی عوامل سے ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے پھاڑنے کے لیے، وہ اپنے اندرونی عوامل سے، اس کے اندر یہ صفت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ پھٹ جائے گا اور ایک بدلی سی نمودار ہوگی، اور پھر اس بدلی کے اندر سے فرشتوں کے پرے کے پرے نیچے اتریں گے تنزیلا۔ اس نے اس بات کو واضح کیا، یعنی وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، نزلہ یہ استعمال ہوا اس لیے، انزلہ نہیں ہوا، نزلہ جو ہے یہ اس لیے استعمال ہوا کہ اہتمام کے ساتھ، انصرام کے ساتھ وہ اتریں گے، تنزیلا، پرے کے پرے ان کے اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہا کہ اس دن یہ بات لوگوں پہ واضح ہوگی جو کسی مغالطے میں مبتلا ہیں کہ کسی اور کی بھی بادشاہی ہے یہاں پہ، یعنی جو اللہ کی بادشاہی ہے وہ ان کے سامنے کوئی ایسی اوٹ ہے، کوئی ایسا پردہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ بادشاہی انہیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی، وہ اس کو کسی اور کا کمال سمجھتے ہیں۔ ویسے تو ہر وقت اور ہر دم ہر لمحہ اس دنیا میں بھی بادشاہی تو اس کی ہے، حکمرانی تو اللہ کی ہے، اور یہ اسی کی حکمرانی ہے کہ جو اس کی ہر وقت نام جپتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، جو ہر وقت انکار کر رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ یہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنے انکار کرنے والوں کا کیا حشر کرے گا؟ جو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، اپنے چچاؤں کو قتل کرتے ہیں، اپنے بھتیجوں کو قتل کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے کسی مفاد کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے اپنی بہنوں کی ساری عمر شادی نہیں کرتے کہ بھائی اس کا حصہ چلا جائے گا، تو وہ ان کے ہاتھ میں اگر آ جائے بادشاہی، حقیقی بادشاہی، تو پھر ان کے جو مخالف ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی بادشاہی، لیکن اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ کوئی لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس پردے کے پیچھے جو اسباب کا پردہ ہے، اس کے پیچھے جو اصل قوت کار فرما ہے اس کو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ دن جب آئے گا تو پتہ چلے گا ان کو بھی، جو نہیں ماننے والے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ الملک یومئذ الرحمن، کہ بادشاہی تو حقیقی اللہ کی ہے، پہلے بھی اسی کی تھی، بعد میں بھی اسی کی ہے، اب بھی اسی کی ہے۔ اس دن وہ مغالطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کہا کہ یہ جو دن ہے یہ کافروں کے لیے بڑا کٹھن ہوگا. یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن وہ کسی جگہ خوش بیٹھے ہوں گے تو بعد میں حساب کیا جائے گا. نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ جب لوگ اٹھیں گے، جب وہ یعنی حشر ہوگا، وہ زندہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے ان کے ساتھ کام یہ ہونا ہے کہ ان کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. اب جیسے قرآن حکیم سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ خود بخود وہ آتا ہوا اور اس کے دائیں ہاتھ میں آ کے لگے گا اور اس کو پتہ ہوگا، وہ خوشبوش ہوگا کہ یہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، مجھے میرا انجام بہت اچھا ہے. جن کے بائیں ہاتھ کی طرف پڑے گا وہ اس سے پیٹھ موڑ کے بھاگیں گے کہ بھائی یہ تو میں نہیں لیتا. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ آدمی ایجاد کر لیتا ہے نا اپنی بچت کے لیے. وہاں پہ بچت نہیں ہے، وہاں پہ وہ جو سجدے والی صورت ہے نا انشقاق، اس میں کہا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں علامہ ہم دیں گے وہ تو لیں گے، جو نہیں لیں گے ان کو پیٹھ پیچھے سے ان کو پکڑا دیا جائے کیونکہ وہ بھاگ رہے ہوں گے اس سے. تو اس سب سے پہلے وہ چیز، اس لیے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا. یعنی اس ریزریکشن کے مان بعد، اس باس جو ہوگا، جو اٹھنا ہوگا، جو زندہ ہونا ہے دوبارہ، اس کے مان بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو وہ جو کافر ہیں وہ دن ان کے لیے بہت کٹھن ہے، عسیر، کٹھن، مشکل. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. کہا کہ اس دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا. یہ اپنے افسوس میں ہے. یہ ضرب المثل کے طور پہ ہمارے یہاں بھی انگلی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ وہ انگلی کاٹتا نہیں ہے. تو وہ اس کو اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، یعنی حیران و پریشان اور افسوس کر رہا ہوگا. کس بات پر؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہائے افسوس، میں نے ان کی معیت کیوں اختیار نہیں کی. وہ تو بار بار کہتے رہے، وہ تو سال ہر سال کہتے رہے، وہ تو 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں یہی بات کرتے رہے کہ میری طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یہ رسول کی معیت ہے. جو نہیں آئے وہ افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے پھرتے ہوں گے کہ یار مار رسول سبیلا، اس کی معیت، اس کی سنگت میں نے کیوں اختیار نہیں کی. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. ان کو چھوڑ کے جس کو دوست بنایا ہوگا اس نے کہے گا کہ ہائے افسوس، اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. اب خلیل دوست کو کہتے ہیں. اور دوست کون ہوتا ہے؟ کہ آپ جس کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں، جس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں. اصل میں وہ کیا چیز نکلے گا جس کو دوست بنائے گا، وہ اگلی آیت میں ہے. تو اصل کیا چیز ہے؟ کہا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس کو میں نے دوست بنایا تھا اور اس نے جب کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس الذکر، یاد دہانی آ چکی تھی، یعنی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ایمان میرے پاس پہنچ چکی تھی، اس نے مجھے گمراہ کیا. کان الشیطان للانسان خذولا. اب وہ دیکھیں، یعنی یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ وہ تو کہتا ہے فلاں کو میں نے دوست بنایا، اس نے مجھے گمراہ کیا. آگے اللہ کا کلام ہے، یعنی اگلی جو بات ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسان کے لیے ہے ہی ایک بے وفا چیز. اب وہ تو کسی بندے کی بات مثال کے طور پہ کر رہا ہے کہ یہ میرا دوست تھا اور اس نے کہا کہ چھوڑو یار، اسی طرح چلتا ہے. دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ دوسری کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتا ہے میں نہیں لیتا رشوت، وہ کہتا ہے چھوڑو بھائی یہ کیا کرتے ہو. اسی طرح چلتا ہے، اس کا بھی کام ہو جائے گا، تمہارا بھی ہو جائے گا. اس کے مشورے پہ اس نے عمل کیا. یہ کہتا ہے اس کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے مشورے پہ میں نہ چلا ہوتا، اس کو اپنا ہمدرد میں نے نہ سمجھا ہوتا، میرے لیے اچھا تھا. اللہ کہتا ہے شیطان جو ہے یہ انسان کے لیے ایک دھوکہ ہے، ایک بے وفا ہے. خذول جو بے وفائی کرے. شیطان بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اصل میں یہاں پہ شیطان لفظ جو ہے یہ جنس کے لیے استعمال ہوا.
اور قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہیں یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں، یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ 8ویں پارے میں جو دوسری آیت ہے اس میں یہی چیز بیان ہوئی، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ انسانوں اور جنوں میں سے شیطان، ان کی صفت بتائی کہ وہ ملمہ شدہ بات کرتے ہیں، اندر اور چیز ہوتی ہے، اوپر اس کے شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اوپر اس کے ملمہ ہوتا ہے، وہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، اندر اس کے زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں۔ آگے اس سورۃ اعراف میں اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں جن کے بارے میں مکمل تفصیل میں کر چکا ہوں۔ اور یہ اگست 2019 کا میں نے چونکہ فارغ تھا وہاں پہ میں نے دیکھا مختلف چیزیں، تو یہ اگست 2019 کے دروس میں ہیں وہ باتیں۔ یہاں پہ اس کو کہا یہ نفس جن جو ہے اور انس جو ہے، یعنی یہ اس کی جنس کے لیے استعمال ہوا، وہ انسانوں میں سے بھی ہے۔ اس لیے وہ تو کہتا ہے میں نے فلاں کو دوست بنایا، اللہ نے کہا شیطان تو یہی کرتا ہے، یعنی جس کو اس نے دوست بنایا تھا اللہ نے اس کو شیطان کہا ہے۔ یہ اللہ کا آخری جو فقرہ ہے مکان الشیطان للانسان خذولا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے ایک پورا یعنی اس کا مطلب جو ہے واضح کرنے کے لیے کہ تمہارا دوست بنانا کیا ہوا، تم نے تو شیطان کو دوست بنایا۔ اور پھر یہی بے وفا ہیں کہ جن کی ایک آدمی کی بے وفائی نے، یعنی تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ایک آدمی کی بے وفائی نے کروڑوں انسانوں کو غلامی میں دھکیل دیا۔ ایک میر جعفر، نواب سراج الدولہ کی 50,000 سے کی کیل کانٹے سے لیس فوج تھی، مقابلے میں صرف 3,000 آدمی تھے، ان میں 800 انگریز تھے، 2200 مقامی تھے، مہاراشٹرا جس کو کہتے ہیں، بمبئی احمد آباد کا علاقہ، وہاں کے لوگ تھے۔ اب یہ 3,000 ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے، وہ تو بہت زبردست اسٹیٹ تھی، بہت امیر، یعنی نواب سراج الدولہ بہت امیر کبیر قسم کی ریاست تھی، کیل کانٹے سے مسلح 50,000 آدمی تھے۔ لشکر کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ جعفر تھا، میر جعفر۔ اس کو انگریزوں نے کہا کہ اس کو ہم اتاریں گے، تمہیں بنائیں گے نواب۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے، جنگ ہوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنگ پلاسی، یہ جنگ پلاسی ہے، یہ جنگ ہوئی ہے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اسٹیٹ ختم ہو گئی۔ اس اسٹیٹ کے ختم ہونے کے بعد ہی تو بر صغیر پہ قبضے کا سلسلہ شروع ہوا اور سارا بر صغیر غلام ہو گیا۔ ایک آدمی میر جعفر، وہ کسی ہندو شاعر نے بھی بڑی زبردست بات کی، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، جے کچھ اس طرح کا نام تھا، کہا دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ غزالہ تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ وہ سراج الدولہ تو مر گیا، لیکن پھر اس پہ کیا گزری وہ لمبی تاریخ ہے۔ اس نواب جو بنا تھا، انگریزوں نے اس کا کیا عشر کیا اور اس کے بیٹوں کا کیا کیا۔ تو ایک آدمی کی وجہ سے یہ شیطان اصل ہوتا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب یہ خود ادھر پیٹ رہا ہے، ہائے پناہ کدھر لوں، میں نے فلاں کو کیوں نہیں دوست بنایا، اس کے ساتھ کیوں رسول کی معیت کیوں نہیں اختیار کی۔ دوسری طرف رسول سے مراد محمد رسول اللہ ہیں، اس لیے کہ قرآن کا لفظ ہے، یہ ان کے اوپر اترا ہے۔ وہ شکایت کرتے ہیں اللہ کے حضور، یا رب اس قوم کے حصے نے قرآن کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب رسول علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہوگی، اللہ کرے حاصل ہو۔ لیکن قرآن پاک نے تو یہ بتایا کہ وہ تو شکایت کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ خود پناہ کر رہا ہے، وہ خود بھاگ رہا ہے، اس کے لیے وہ دل کٹھن ہے، اس کے لیے ساری مشکلات ہیں، عمل نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور اوپر سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کو پس پش ڈالا۔ قرآن پاک کو پس پش ڈالنا یہ ہے کہ اس کے اندر دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل نہ کرے، جس مقصد کے لیے وہ اترا اس کو چھوڑ دے، اپنی طرف سے بنا لے کہ یہ تو بچی کی ڈولی کے آگے جانا ہے، یہ تو جنازے کے آگے آگے لے کے جانا ہے۔ وہ بھائی کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس مقصد کے لیے اترا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟
یہ تو نہیں ہے، وہ تو اپنی طرف سے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی زبردست چیز اتری، اللہ نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اس کا مقصد نہیں بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے، بتایا ہے۔ ہم اس مقصد کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں کہ اس چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اس کی سے بھی سخت بات آ گئی اللہ کی اس کے اوپر، یعنی وہ پناہ کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، کانپ رہا ہے، رسول شکایت کر رہے ہیں علیہ السلام۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارا یہی قانون ہے، ہمارا یہی سنت ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ہم نے مجرمین جو ہیں وہ دشمن بنائے ہیں۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ میں، وہ دوسرے پارے میں، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ان کو جھنجھوڑا گیا یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، کا سن رکھو اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ یعنی یہ جھنجھوڑنا جو ہے، کہا یہ ہماری سنت ہے، ہم نے دشمن بنا رکھے ہیں مجرمین کو، رسولوں کا مجرم، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول شکایت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے، سارا قرآن پاک ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے اترا، ایک ہی فرشتہ لے کے آیا، ایک ہی قلب وتر پہ اترا، وہ منظم کلام ہے، وہ آپس میں مربوط ہے، ہر آیت جو ہے اس ایک تسبیح کے دانے ہیں۔ تو وہ خود پناہ کر رہا ہے، کہتا ہے میں نے رسول کی سنگت کیوں نہیں اختیار کی، میں نے کیوں فلاں آدمی کو دوست بنایا، اس نے مجھے گمراہ کیا۔ رسول شکایت کر رہے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، وہ کہتا ہے مجرمین ہیں، یہ رسول کے دشمن ہم نے بنایا۔ جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور پھر تسلی دی اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ ان مشکلات سے کہ وہ جو بڑے سردار ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، ابو لہب مخالف ہے، ولید مخالف ہے، اس کا بھائی ابو جہل مخالف ہے، وہ بڑی چیزیں ہیں، ابو البختری مخالف ہے، عقبہ بن معیط مخالف ہے، عتیبہ اور رتبہ مخالف ہیں، یہ سارے مختلف خاندان ہیں، یہ ان کے سردار ہیں، یہ مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا وہ کفا بربک ہادیا ونصیرا، کہ رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود